إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. محترم حاضرین، معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ کلام ربانی کی ایک آیت شریفہ ہے جو ابھی ابھی سنائی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، ارشاد باری ہے، کیا اور خوف نہیں کرتے؟ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند ستارے اور سیارے، یہ بہتی ندیاں، دریا، سمندر اور یہ سرسبز و شاداب ندیاں، لہلہاتے باغات اور ہرے بھرے، یہ برستی بارشیں اور دھوپ کا سماں، کبھی اندھیری راتیں اور کبھی چاندنی کا دل ربا منظر، اور اس کا رنگ و بو میں بسنے والے چرندے، پرندے، درندے اور مختلف قسم کے حیوانات، غرض یہاں کی ہر شے، ہر چیز پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے خالق کے کائنات کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ انفس آفاق پر غور و فکر کرنے اور پتہ لگانے کو بھی ایک عظیم عبادت قرار دیا ہے۔ سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَفِي كُلِّ شَاهِدٌ يَدُلُ عَلَىٰ إِنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز قدرت الہی کا شاہکار ہے جو خدائے تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ ذرا غور کریں تو پتہ چلے گا خود ہمارا جسم، ظاہری اعضاء اور باطنی اعضاء اور ان کی اپنی بناوٹ اور ان کی ساخت سب قدرت کے شاہکار ہیں۔ معزز بزرگوں، فطرت ہے کہ وہ اکثر و بیشتر قدرتی معاملات کو انتہائی آسانی کے ساتھ رد کر دیتا ہے، خصوصاً آج کے اس دور میں جب ہم حضرات انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور بزرگوں کی کرامتوں کا بیان کرتے ہیں تو بعض وہ لوگ انگریزی تعلیم یافتہ ہیں، وہ نہ صرف ان عجائب انکار کرتے ہیں، ان عجیب واقعات کا انکار کرتے ہیں، بلکہ مذاق بھی اڑانے لگتے ہیں، مذاق بھی اڑانے لگتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان میں قدرت الہی کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کر آتش نمرود میں پھینکا گیا تو جو ہی آپ آگ میں گرے، آگ گلے گلزار ہو گئی، آگ گلے گلزار ہو گئی، آپ کا کوئی رونق نہ پایا۔ ہاں، وہ رسیاں جو آپ کے ہاتھوں اور پیروں میں بندھی ہوئی تھی جل گئی۔ یہی وہ بات ہے، یہی وہ بات ہے جہاں ہماری عقل سٹ پٹا کر رہ جاتی ہے، جو دماغ میں اعتراضات کے کیڑے رینگنے لگتے ہیں کہ جب آگ کی خصلت جلانے کی ہے مگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نہ جلا سکی،
اور ان کے ہاتھوں اور پیروں سے بندھی ہوئی رسی کو جلا ڈالتی ہے۔ ایک آگ میں دو قسم کے نتائج تعجب کی بات ہے، بالکل اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔ خدا تعالیٰ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس بچے کے بارے میں نجومیوں نے فرعون سے کہا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا، وہی بچہ فرعون کی گود میں پرورش پا رہا تھا۔ کسی موقع پر فرعون اور اس کی بیوی آسیہ پائن باغ میں اور ان کی نگرانی میں پرورش پانے والا بچہ بھی وہی کھیل رہا تھا۔ اچانک بچہ فرعون کے قریب آیا اور فرعون کے گال پر ایک تمانچہ دے مارا۔ اس پر فرعون کو کہ چھوٹے بچے میں اتنی جرأت، کہیں یہ بچہ وہی تو نہیں جس کے بارے میں نجومیوں نے سنا رکھا ہے؟ آسیہ نے کہا اس بدگمانی کو دور کرو، بیکار سی باتیں ہیں، اگر دیکھنا ہی چاہتے ہو تو امتحان کر لو۔ پھر امتحان اس طرح کا تجویز کیا گیا کہ ایک طبق میں جواہر بھر دی، ایک طبق میں جواہر بھر دیے جائیں اور دوسرے طبق میں آگ کے انگارے، پھر بچے کو چھوڑا جائے۔ بچہ اگر جواہر کے طبق میں دے تو سمجھو بچے کا طب میں اعلان دنیا کی طرف ہے اور اس سے آپ کی سلطنت کو دھوکا ہو سکتا ہے۔ اگر بچہ انگارے پر رکھ دے تو سمجھیے کہ معصوم ہے، اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ آخر ویسے ہی کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا گیا۔ اکثر و بیشتر بچوں کا طبعی میلان زیادہ چمک دمک کی طرف رہتا ہے، لہذا ظاہر کی طبق کی طرف بڑھنے لگا۔ حضرت جبرائیل میں خداوندی تشریف لائے اور آپ کا رخ انگاروں کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انگارہ ہاتھ میں لے لیا اور منہ میں ڈال لیا۔ جو ہی انگارہ منہ میں گیا آپ کی زبان جل گئی، اور پھر قدرت کا کرشمہ تھا کہ جب انگارہ ہاتھ میں تھا ہاتھ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا، ہاتھ کو کوئی نقصان پہنچا نہ سکا۔ یہ بھی وہ مقام ہے جہاں ہماری عقل ماری جاتی ہے اور مختلف طرح کے شباہت پیدا ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت یہ ہمارے اپنے ایمان کی کمزوری کا معاملہ ہے۔ ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے باہر کیوں جائیں؟ خود ہمارے اپنے جسم میں اور وجود میں تلاش کریں تو بے حساب چیزیں ملیں گی جو قدرت خداوندی پر دلالت کرتی ہیں۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم گوشت کو برتن میں ڈال کر چولہے پر لگاتے رہیں تو گوشت کی وہ آگ کی گرمی کے اثر کو قبول کر کے گل جائے اور پاش ہو جائے گا۔ گوشت آگ کی گرمی سے پاش ہو جائے گا۔ ممکن ہے پرزے الگ الگ ہو جائیں گے اور یہ
نہیں ہو سکتا کہ گوشت پس کر آٹا بن جائے، پس کر آٹا بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ آگ کی گرمی کی تاثیر، مگر وہی گوشت گلا ہوا تو درکنار کچا بھی ہم کھا لیں، کچا بھی ہم کھا لیں، تو جب وہ میدے ہے تو وہاں کی آگ کی گرمی کو قبول کر کے نہ صرف گل ہی جاتا ہے بلکہ پس کر آٹا بن کر باہر نکل جاتا ہے۔ آگ کی گرمی پیٹ کے باہر جس گوشت کو پیسنا، پیٹ کے اندر گوشت کو پیس ڈالتی ہے، اور پھر میدا جہاں باہر سے گیا ہوا پس جاتا ہے، جہاں باہر سے پس جاتا ہے بھی گوشت ہی کا ہوا ہے اور سراپا گوشت ہے، باہر سے گیا ہوا گوشت تو پس گیا مگر اندر کے گوشت کو کچھ دھکا نہ لگا، کچھ دھکا نہ لگا۔ عقل مندوں کے لیے قدرت کے تعلق سے یہی ایک دلیل کافی ہے۔ اگر آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی تو حکم تھا اللہ کا آگ کو کہ نہ جلائیں، اور اس کی خاصیت جلانا تھا تو رسیوں کو جلا ڈالا۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ علیہ السلام کا ہاتھ نہ جلا اور زبان جل گئی تو اس میں بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی معاملہ ہے جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک طویل زمانہ گزارنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے باری تعالیٰ، انگارے سے میرا ہاتھ نہیں جل سکا لیکن زبان جل گئی، کیا بات تھی؟ تو اسے جواب ملا، اے موسیٰ، انگارے کو ہاتھ میں لینے کا معاملہ تو ہمارے حکم سے تھا، جب تم نے منہ میں ڈال لیا تو ہمارے حکم سے کوئی تعلق نہ تھا۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ان باتوں سے یہی بات معلوم ہوئی کہ کائنات اور کائنات کی ہر چیز حکم خداوندی کی پابند ہے، کوئی ذرہ بھی اس سے ہل نہیں سکتا، کوئی ذرہ بھی اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ کائنات کی چیزوں پر غور کرتے چلے، غور کرتے چلے جائیں، اس سے ایمان تازہ اور مضبوط ہوگا۔ مثلا آنکھ دیکھنے کا کام انجام دیتی ہے، اور کان سننے کا، ناک سونگھنے کا، اور زبان چکھنے کے لیے ہے۔ خدائے تعالیٰ نے عجیب و غریب انتظام کر رکھا ہے۔ شرعی قانون ہے کہ وہی پانی وضو اور غسل کے لائق ہے جس کے رنگ و بو مزے میں کوئی فرق نہ آیا نہ ہو، اور وضو ہاتھ دھونے، کلی کرنے، پانی لینے کا حکم بھی ہے۔ وضو کرتے ہیں تو ادھر ہاتھ میں پانی لیا، ادھر آنکھ نے فیصلہ سنا، رنگ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کلی کرنے کے لیے جب پانی منہ میں لے جاتے ہیں تو زبان فیصلہ سنا دیتی ہے کہ پانی کے مزے میں کوئی فرق نہیں آیا، اور جب ناک میں پانی لیتے ہیں تو ناک پکار کے کہتی ہے کہ پانی کی بو میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی عجیب انتظام ہے۔ اور پھر یہ ہمارے اپنے اعضاء کو جن جن مقامات میں فٹ کیا گیا ہے یہ بھی سراپا رحمت ہے۔ مثال کے طور پر ناک کو تالوں میں فٹ کر دیا جاتا
اور اگر آنکھیں گدی میں ہوتی تو کیا حشر ہوتا ہمارا اپنا۔ جب ہمیں موز کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو پہلے موز کو گدی میں لے جانا ہوتا اور آنکھوں سے کہنا پڑتا کہ بھائی ذرا دیکھ کے بتاؤ موز کھانے کے قابل ہے یا نہیں۔ آنکھوں کا فیصلہ سننے کے بعد اس موز کو ناک کے لیے تالو کے پاس لے جانا پڑتا اور پوچھنے کی ضرورت پڑتی کہ بہن ناک ذرا بتاؤ اس کے بو تو نہیں آیا، تب کہیں چل نمبر آتا۔ الحمدللہ الحمدللہ خدا ان تمام مشکلات سے ہمیں محفوظ رکھا، بہترین پیرائے میں ہمیں ڈھالا ہے۔ جیسے دیکھ کر قرآن پاک کی آیت شریفہ ہماری زبان پر آ جاتی ہے، جسے دیکھ کر قرآن پاک کی آیت شریفہ ہماری زبان پر آ جاتی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ محترم حضرات، یہ چند مثالیں تھیں جو ہمارے اپنے اعضاء کا شاہکار قدرت الہی کے ہونے پر پیش کی گئی ہیں۔ ایک جس میں انسان ہی کیا کائنات کی ہر چیز، جیسا کہ میں خطبے کی ابتدا میں عرض کر چکا ہوں، ہر صاحب عقل کو پکار پکار کر دعوت فکر دے رہی ہے کہ آؤ آؤ کائنات کے ہر ذرے پر غور کرو اور اپنے ایمان و یقین کو مضبوط سے مضبوط ترین بنا لو۔ کیا ہی مبارک ہے وہ لوگ جن کے بارے میں ارشاد باری ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقینا عذاب النار۔ اور وہ لوگ جو بیٹھے کھڑے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و خوض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار تو نے ان تمام چیزوں کو ایسے ہی بیکار پیدا نہیں کیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھ۔ معلوم ہوا کائنات کی ہر چیز پر غور و خوض کرنا یہ ایک اہم عبادت ہے۔ ہر چیز اپنے خالق کا پتہ دیتی ہے، ہر چیز اپنے خالق کا پتہ دیتی ہے، اور یہ بھی پتہ دیتی ہے کہ اس کائنات کو اللہ پاک اپنا میرا رب یہ پیدا کرنے والا واحد ہے۔ کائنات کو پیدا کرنے والا ہمارا رب واحد ہے، واحد یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہر گیا کہ الزمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید، یعنی زمین سے اگنے والی ہریالی کا ہر ایک تن کا پکار پکار کے کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس محترم حضرات، سورج پر غور کرو جو صبح کو مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ وہ عظیم دلیل ہے کہ خدا کی قدرت پر جس سے نمرود جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والا بھی ساکت اور لاجواب ہو کر رہ گیا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے
اس نے خدائی پر دلیل پوچھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال۔ جس پر وہ حیرت زدہ ہو کر رہ گیا، اس کیفیت کو قرآن پاک نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، فَبُعِثَ الَّذِي كَفَرَ، نمرود شرمندہ ہوا، جو کفر پہ تھا وہ شرمندہ ہوا۔ غرض سامعین اکرام، کائنات کی ہر چیز عقل والوں کے لیے قدرت الہی کی مظہر ہے۔ قرآن پاک جو تمام انسانوں کے لیے دستور حیات ہے، سائنسدانوں نے تو قرآن پاک کو سائنس کو ترقی کی معراج پر پہنچا دیا، اور کلمہ توحید کے پڑھنے والے اکثر ہمارے بھائی بہنوں نے قرآن پاک کو محراب کی زینت بنا دیا۔ آج مسلمانوں کو عقیدت ہے تو بس چھوت چھات سے اور واہیات قسم کی من گھڑت روایتوں سے، قصے کہانیوں سے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اے مسلمانوں اٹھو، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، باطل پرستی سے قرآن پاک کو اپناؤ، قدرت کے کرشموں پر غور کرو، ایمان میں تازگی اور مضبوطی پیدا کر لو، پکے اور سچے مسلمان بن جاؤ۔ اے خدا مجھے ان حاضرین اور تمام مسلمانوں کو نیک توفیق سے نواز دے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ جو حضرات سنت نہیں